بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا، اور اپنے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز مقتدر سامعین نظام، آج کی اس نورانی و عرفانی بزم میں آپ کے سامنے خطبہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کا سہارا لیا ہے، اسی کو موضوع گفتگو بنانا چاہتا ہوں۔ اس میں خالق کائنات کی دو صفتوں کا تذکرہ ہے، ایک صفت تخلیق، دوسری صفت انتخاب۔ چنانچہ رب کائنات نے بہت سے ادیان مذاہب کو پیدا کیا، لیکن رب کائنات کی نظر انتخاب متوجہ ہوئی تو دین یہودیت پر نہیں، دین عیسائیت پر نہیں، دین مجوسیت پر نہیں، ہندوازم پر نہیں، بدھ مذہب پر نہیں، بلکہ خداوند قدوس کی نظر انتخاب دین اسلام پر پڑے، اس شریعت پر پڑے جو شریعت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث کیا گیا، اس مذہب پر پڑے جو مذہب میرے پیغمبر کی ذات گرامی پر نازل کیا گیا، اس شان شوکت کے ساتھ نازل کیا کہ جملہ ادیان سابقہ کو بالکل دیا منسوخ کر دیا گیا، اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل تقلید اور لائق حجت ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر دین اسلام کے علاوہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، طریقہ محمدیہ کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرتا ہے، دامن اسلام اور دامن قرآن کو چھوڑ کر دوسرے دین سے وابستہ ہوتا ہے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اسلام کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نے کیسے کیسے لعنت و حد کو اپنے وجود میں سمیٹ رکھے ہیں؟ اگر ان تمام سوالات کے جوابات عدل و حق و انصاف، تعصب و عنایت کے ساتھ دیے جائیں تو یقیناً کہنا پڑے گا کہ اسلام ایک ہمگیر مذہب ہے، اسلام ایک عالمگیر پیغام ہے، اسلام تاریخ عالمیت اور انسانیت کی داستان ہے، اسلام ظلم و ستم جبر تشدد کے لیے تحریک برہنہ ہے، اسلام غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، بے کسوں کا سہارا ہے، اسلام حقائق و معارف کا سرچشمہ، توحید و تمدن کا حسین امتزاج ہے، اسلام بربریت و جاہلیت کے لیے شمشیر برہنہ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ اسلام جو جہاں کے درس کا نام ہے، اسلام نثار قناعت کے پیغام کا نام ہے، اسلام مجد شرافت کے گوہر کا نام ہے، اسلام ایمان یقین کی دولت کا نام ہے، اسلام اتحاد اتفاق علت کا نام ہے، اسلام عزم استقلال کے پہاڑ کا نام ہے، اسلام عروج و ارتقاء کی منزل کا نام ہے، اسلام اعتقاد و اعتماد کے حدود کا نام ہے۔ ہاں، اسلام حقیقت میں ان الدین عند اللہ الاسلام کے تجلیات مرکز کا نام ہے، اسلام ما زاغ البصر وما طغى کی تفسیر کا نام ہے، اسلام اليوم اکملت لکم دینکم کی صداقت و حقانیت کا نام ہے، اسلام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی معرفت و معراج کا نام ہے، اسلام فأتوا بسورۃ من مثلہ کے عالم کی چیلنج کا نام ہے، اسلام لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، حقیقی حیات کا نام ہے، اسلام اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر عمل کرنے کا نام ہے، اسلام فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ پر عمل کرنے کا نام ہے، اسلام انما المؤمنون بإخوة کے پیغام کا نام ہے۔
لیکن اے اسلام کے غیور فرزندوں اور اسلام کے جانباز مجاہدوں، افسوس اور افسوس کہ ایسی جامع الصفات، صلاحت و حقانیت کو، ایسے پاکیزہ تعلیمات کے حسین چہرے کو، ایسے ہمارے دستور بھی خوبن سے مٹانے کے لیے، اسلام کے حسین چہرے کو بگاڑنے کے لیے، اسلام کے روشن تعلیمات کو مجانب کرنے کے لیے نئی نئی سازشیں کی جاتی ہے۔ کبھی قرآن کے خلاف انگلی اٹھائی جاتی ہے، کبھی حدیث رسول کے خلاف اعلان بغاوت بلند کیا جاتا ہے، کبھی ناموں سے صحابہ پر بد زبانی کی جاتی ہے، کبھی عصمت انبیاء کو داغدار کیا جاتا ہے، کبھی مدارس اسلامیہ پر پابندی لگانے کی سازش کی جاتی ہے، کبھی مساجد کی تعمیر کو روکا جاتا ہے، کبھی اسلامی تشخصات کو ہم سے چھینا جاتا ہے، کبھی اسلامی قوانین پر چلنے سے روکا جاتا ہے۔ الغرض دشمنان اسلام تمام تر قوت کے ساتھ مذہب اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے حشرات الارض کی طرح گلی گلی، خطے خطے، شہر شہر پر پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو اے صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم کے روحانی فرزندوں، جاگو اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، دنیا کے سامنے اعلان کر دو، دشمنان اسلام کو بتا دو کہ ہم کو کون ہے جو موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو موت کو میٹھے شربت سے بھی زیادہ لذیذ سمجھتے ہیں۔ ہم انہی صحابہ کے وارث ہیں جو دین کو تیرا تھے، برد ہزاروں پر غالب آ گئے۔ ہم اسی حضرت حمزہ کے وارث ہیں جن کے کلیجے کا ہار بنایا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ ہم اسی نوازہ رسول کے وارث ہیں جن کو کربلا کی زمین پر تڑپایا گیا۔ ہم اسی امام ابو حنیفہ کے وارث ہیں جن کا جنازہ جیل سے اٹھایا گیا۔ ہم اسی امام احمد بن حنبل کے وارث ہیں جن کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ ہم ان علماء دیوبند کے وارث ہیں جن کو شاملی کے میدان میں توبوں کا نشانہ بنایا گیا۔ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر کے درختوں پر جن کی گردنوں کو لٹکایا گیا۔ تو سن لو اے اسلام کے دشمنوں، اگر ہم سے ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی گئی، ہمیں قرآن پر چلنے سے روکا گیا، ہمارے مدارس اسلامیہ پر پابندی لگانے کی سازش کی گئی، مساجد کی تعمیر کو بند کیا گیا، عظمت صحابہ کو داغدار کیا گیا، ناموں سے رسالت پر حملہ کیا گیا، علماء اسلام کو مجروح کرنے کی صحیح بازی کی گئی۔ تو سن لو، جو انگلی اسلام کے خلاف اٹھے گی اسے موڑ دیا جائے گا، جو قلم اسلام کے خلاف چلے گا اسے توڑ دیا جائے گا، جو زبان اسلام کے خلاف چلے گی اسے قتل دیا جائے گا۔ میں اشعار کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو توڑ دے ظالم ہاتھوں کو وہ زور و ہمت پیدا کر، جو توڑ دے ظالم ہاتھوں کو وہ زور و ہمت پیدا کر، اب ہٹ کے دفاعی لائن سے اقدام کی جرأت پیدا کر، جو موڑ دے رخ طوفانوں کے پھر ایسے زیادے پیدا کر، جو موڑ دے رخ طوفانوں کے پھر ایسے زیادے پیدا کر، تاریخ شبوں سے صبحوں کے پل گئے اجالے پیدا کر۔ ایک دور تھا تیرا ایسا بھی بیٹے کو سنائی لٹا تھا، ایک دور تھا تیرا ایسا بھی بیٹے کو سنائی لٹا تھا، باطل کی صفیں چٹی جاتی تھی جب تیرا دباؤ پڑتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔